نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ محترم سامعین کرام، صدر محترم، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین، سامعات اور مہمانان عظام کی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ ناچیز کی اس دعوت پر تشریف لائیں، اور یہ ذم غفیر اس بات کی ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جلسے کو کامیاب کیا۔ بے شک حق ہے۔ محترم سامعین کرام، میں زیادہ کچھ نہیں بول کر 2-3 منٹ میں اپنی باتوں کو مکمل کر جانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطہ، یہ علاقہ جہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، جلسہ گاہ کے اندر ایک گمنام بستی ہے، گمنام علاقہ ہے، اور یہ علاقہ تعلیمی، اقتصادی، معاشی اعتبار سے نہایت ہی کمزور ہے۔ آپ لوگ راستے میں چل کر کے آئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ یہ خطہ کس قدر معاشی اور اقتصادی اعتبار سے کمزور ہے۔ سامعین کرام، مدارس اسلامیہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسلام کی آبیاری ہوتی ہے، اسلام کی آبیاری مدارس اسلامیہ ہی سے ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مدرسہ اس علاقے میں، اس خطے میں، اس بستی میں قائم کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے خدمت قرآن، اشاعت دین۔ چونکہ یہ ہمارا علاقہ ایک ایسے درسگاہ جہاں درس و تدریس کا کام بہترین انداز میں دیا جائے، اور قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی ایک ٹیم کو تیار کیا جائے، اس سے یہ علاقہ اب تک بالکل محروم تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے میرے دل میں یہ بات ڈالا، اور میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اساتذہ، بزرگان دین، دانشوران قوم اور اپنے بستیوں کو بھی کچھ احباب سے، متعلقین سے مشورہ کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس مدرسے کی بنیاد ڈال دیا، اور الحمدللہ یہ مدرسہ ایک اپنے مقاصد کی طرف روا اور دوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں سے خدمت قرآن ہو، اور اس قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والے آج جو قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب جب قرآن کے خلاف کسی نے آواز کو بلند کیا ہے، یا قرآن کے تعلق سے کسی نے کسی قسم کی باتیں کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بر وقت دیا ہے۔ ابھی اس وقت ہندوستان کا ایک ایسا انسان جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، اس نے آیت قرآنی کے حذف کا مقدمہ دائر کیا، اور اللہ رب العالمین نے کتنے حفاظوں کو تیار کر دیا، اللہ رب العالمین نے کتنے حفاظوں کو تیار کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگان دین، میں تقریر نہیں بلکہ اپنے دل کی بات رکھ رہا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ یہ مدرسہ کے اغراض و مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں لڑکیوں کا بھی بہترین تعلیم گاہ ہو، لڑکیوں کا بھی ایک بہترین درس گاہ ہو کہ جہاں بچیاں جو علم دین کو مکمل حاصل کرے اور اپنے دینی امور کو انجام دینے کے لیے بھی آگے بڑھے۔ اور جو ہمارے حالات ہیں اس کی اصلاح کی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اور آپ علم دین سے ہو یا علم دنیاوی سے ہو جڑ جائیں۔ چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے جوڑیں اور مدارس اسلامیہ تک اپنے بچوں کو پہنچائیں، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے کہ ہم اور آپ برائے نام مسلمان رہ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے ہر اعتبار سے، اور ہمارا یہ علاقہ ایک دوسرے اعتبار سے بھی لوگ آ کر کے دیکھنا چاہیے کیا ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ تمام لوگوں کا آنا باعث مسرت ہے کہ آپ آئیں اور مدارس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ اس مدرسے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس مدرسے سے خدمت قرآن کیا جائے۔ اب میں آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس بات کا پیغام دینا ہے کہ اتحاد کے اندر طاقت ہے، اتحاد کے اندر طاقت ہے۔ ہم اور آپ آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، ہم اور آپ آپس میں بکھر چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام مسلمانوں سے بالخصوص جو آئے ہوئے سامعین سامعات ہیں ان سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ایک ہو جائیے اور نیک ہو جائیے، چاہے وہ ملکی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو۔ ہمارے اور آپ کے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کر کے ملکی مسائل کے اندر اور جو ایسے جزویات مسائل ہیں ان کے اندر ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دو باتیں ہوئی، تیسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی اس جلسہ سے اس بات کا پیغام اور عزم مصمم کر کے جائیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ قرآن عالم دین بنانا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ حافظ قرآن بنا کر کے کیا فائدہ؟ میں آپ کو زندہ مثال دوں، ابھی جو لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا ہے ساری دنیا کے لوگ پریشان ہوئے ہیں، لیکن شیخ میں آپ کو بتاؤں کہ علماء دین اور حفاظ کرام پریشان نہیں ہوئے، حفاظ کرام اور علماء دین پریشان نہیں ہوئے۔ چونکہ کیوں؟ اس لیے کہ رزاق صرف اللہ ہے، ڈگریاں نہیں ہیں۔ اللہ کو رزاق تسلیم کیا جائے۔ اس لیے جتنے بھی گارجین حضرات ہیں، جتنے بھی دوست و احباب ہیں، میں ان سے ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے جوڑیے، اور اس جلسے کا پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو کے اندر قرآن کو جو ہے پڑھنے کا عادی اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیے، دینی ماحول کو پیدا کیجئے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر اس بات کا جو ہے پیغام جانا چاہیے کہ ہم اور آپ آپس میں ایک ہیں، انیک نہیں ہے۔ اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، مہمانان اعظام ہیں، اور ان تمام لوگوں نے جن لوگوں نے جس قسم کا بھی اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں تعاون پیش کیا ہے، وہ چاہے وہ اس کا جس قسم کا بھی تعاون ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت دے۔ اور آخر میں ایک اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس مدرسے کی طرف دھیان دیجئے، بچوں کی رہائش گاہ کے لیے عمارت کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔